مختصر میں نے وہ واقعہ بیان کیا. تو بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کا یہ سلسلہ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا تو یہ بیعت دو طرح کی. یہ بیعت ارادت اور برکت بھی تھی اور بیعت اطاعت بھی تھی. یعنی جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کرتے تھے ان کو اپنا امام بھی مانتے تھے اور اپنا حاکم بھی مانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف نہیں گئے تو ان کے خلیفہ بنے صدیق اکبر. اب جتنے لوگ تھے اس وقت دنیا میں مسلمان انہوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت یعنی انہیں اپنا امام مانا اور وہ کہا کہ آپ ہمارے دین کے بھی امام ہو دنیا کے بھی امام. پھر ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے ہدایت ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا ان کے ہاتھ پہ بیعت. ان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت. لیکن تاریخ کی ایک کھلی حقیقت دنیا کو پتا ہے کہ حضرت امام حسن نے صرف حکومت سے دستبرداری اختیار کر لیا. حکومت معاویہ میں چھوڑ کر اب امیر معاویہ کے ہاتھ میں جو بیعت کرتے تھے وہ صرف بیعت حکومت بیعت اطاعت. اور پھر وہاں حکومت اور غیر حکومت کے جھگڑے ایسے چلے کہ صوفیاء کرام نے پیرلل متوازی بیعت کے الگ سلسلہ شروع ہوا. اب سلسلے دو طرح کے ہوئے. ایک بیعت وہ ہوتی تھی جو بادشاہوں کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس کو بادشاہ مانتے تھے ان کی اطاعت کی بیعت کرتے. اور دوسرے یہ صوفیاء کرام کی بیعت کا سلسلہ جسے پیری مرید ہے. ابتدا میں یہ مختصر رہا تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے پھر یہ باضابطہ منظم ایمانے پر یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا. تو بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ کے ہاتھ وعدہ کیا کہ حضور آپ جیسا کہیں گے ہم ایسا کریں. تو یہ بہت زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. چلتے چلتے یہ دور کچھ 100 سال پہلے تک رہا. جو لوگ مرید ہوتے تھے یہ مرید ہوتے تھے تو وہ پھر اپنا کوئی شوق اپنی مرضی نہیں چلا. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شیخ کے گھر پڑے خانقاہوں کے آ جاتا. شیخ کہتے تھے کھاؤ کھاتے تھے کھاؤ پیو تو پیتے تھے کوئی نماز پڑھتے وہ جو خود کو دیتے تھے وہ یہی کرتے. یہ سلسلہ ادھر پچھلے 200-300 سال پہلے تک تو رہا. لیکن دنیا بہت بدلتی چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوری کی وجہ سے برکتیں کم ہوئی. اب ویسی بیعت جسے بیعت ارشاد کہتے ہیں وہ باقی نہیں. باپ کے بزرگوں نے یہ دیکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے حکیم نہ ملے تو جنگلی جڑی بوٹی پہ اتفاق کر دی جائے. تو لوگوں نے صوفیاء نے یہ بیعت کا بھی سلسلہ اسی طرح قائم رکھا کہ چلو کسی بہانے لوگ شیخ کے قریب آئیں گے تو دین کہتے ہیں. ایک مثال اس زمانے میں سب کو لوگ مرید نہیں کرتے. یہ لوگ بہت کم لوگ گنتی لوگ جا کے برسوں محنت کرتے مشقت کرتے ضد کرتے تب کہیں جا کے وہ. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے طریقہ نہیں. ان کے پاس جو جاتا وہ صبح جو جاتا اس میں. تو کسی نے شکایت کی کہ حضور آپ کے مشائخ میں حضور والا بابا فرید خواجہ پتر بابا معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ اور پرانے جو مشائخ وہ اتنی کثرت سے لوگوں کو مرید تو نہیں کرتے. آپ کیوں کرتے؟ آنکھ میں آنسو لا کے کہا کہ مجھے پتا لگا کہ جو لوگ میرے مرید ہو جاتے ہیں تو کم سے کم میری خیرل کی وجہ سے میری نسبت کی احترام میری نسبت کے احترام. ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نمازی نہیں تھے تو نمازی ہو گئے. جھوٹ بولتے تھے تو اس سے بچنے لگے. پورے طور پر وہ اگر تصوف کے راستے میں نہ بھی چلے کچھ تو شریعت و سنت کی طرف آئے. ایسی صورت میں میں کسی کو انکار نہیں کرتا جو آتا مرید کرتا. وہ سلسلہ جو وہاں سے شروع ہوا وہ آج بھی
تو بیعت ارشاد جو طریقت کی تصوف کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے. کئی 100 سال پہلے ویسی بیعتیں ہوتی تھی، اب ویسی بیعت باقی. کئی 100 سال پہلے بزرگوں نے لکھا، حضرت امام ابو القاسم نے، امام قاسم درگاری نے، اور ان کے داتا گنج بخش لاہوری نے لکھا. اسی زمانہ پیر تو پیر کوئی مرید ہونے کے بھی لائق اس زمانے میں 300-400 سال پہلے، 400 سال 500 سال 600 سال بلکہ 900 سال پہلے کشف الباجور لکھی داتا گنج بخش. تو حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لکھا. انہوں نے تو لکھا کہ میرا یہ چاہتا کہ کوئی ایسا برا مرید ملتا کہ وہ اس کی کھال کھینچ کے اس کو بھوسا بھر کے لٹکا دے. اللہ اس زمانے کی پیری مریدی ایسی تھی کہ لوگ کہتے تھے مردہ بدستے زندہ. جیسے ایک مردہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ مردہ لیٹا ہوا ہے، وہ اس کو اس کروٹ کرے زندہ تو اس کروٹ ہو جائے، اس کروٹ کرے تو اس کروٹ ہو جائے، پانی ڈالے تو بہ جائے، ذرا سہارا دے کے اٹھائے تو اٹھے. مردہ جیسے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرید کو پیر کے ہاتھ میں ویسے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہر دور میں ویسا رہ نہیں سکتا، ہر آدمی ہو نہیں سکتا. پھر زمانہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت اور لوگوں کو کچھ حد تک دین سے قریب رکھنے یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا لوگوں نے، اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی. عام لوگ چاہے کیسے بھی رہے ہو لیکن جب سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں کچھ تو لحاظ کرتے ہیں، سوچتے بھائی ابھی کل کیسے بھی تھے، میں حضرت پوچھیں گے کیا جواب دیں، حضرت کبھی پوچھیں گے کیا جواب دیں. اسی بہانے کوشش تھوڑی وہ کرتے ہیں، باقی مدد اللہ کرے. یہ ہے مختصر سمجھداری کی نہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جڑا راستے میں بیچ میں سلسلہ منقطع یعنی صحیح خلافت کا سلسلہ ہے. تیسری بات یہ کہ وہ شریعت سنت کی پابندی کرنے والا حکومت دار اور مرید ہونے کی شرائط میں شرط یہ بھی ہے کہ پیر اور مرید ایک ہی دور ایک ہی زمانے میں. مرید ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے، لیکن کم سے کم خط کے ذریعے ایک ہی دور یا کسی آدمی کو پیغام مرید ہو اور پیر اس کو اجازت دے. اور پیری مریدی کیا ہے؟ ایک معاہدہ، ایک ایسا پیکٹ ہے کہ مرید یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا شیخ اپنا پیر جانا، اللہ کی راستے پر جیسے آپ چلائیں گے نہیں چلتے. اور پیر بھی اپنے مرید سے یہی وعدہ لیتا ہے میں مجھے اللہ کے راستے پر چلانے کی پوری کوشش کروں. تو اور شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پیر اور مرید ایک ہی دور میں حیات ہے اور ان کا کسی تعلق طریقے سے کانٹیکٹ ہو، چاہے پیغمبر کے ذریعے، چاہے خط کے ذریعے، آج کے زمانے میں چھوڑ کے ذریعے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو مریدی کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے اصل پیر کو حضور صلی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ضرورت ہی نہیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کامل پیر ہے، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خبر فیض. تو یہ بزرگوں نے بھی طریقہ اپنایا کہ اپنے بعد دوسرے کو خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد خلیفہ بنایا، پھر خلیفہ بنایا. تو حضور غوث پاک نے بھی، فرید نواز نے بھی جو اپنے پیروں سے بیعت کی، جیسے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جگی دوست کے شہزادے حضور غوث پاک جو ابو سعید مبارک مخزومی کے حضور فرید نواز، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے